علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد وبرکاتہ۔ للہ رب العالمین والعاقبہ بالطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ الحمدللہ آج حضور شہنشاہ ناسک کے جوار پاک میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عظیم تنظیم، جسے سنی دعوت اسلامی کے نام سے جانا جاتا ہے، دو روزہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع کے پہلے دن کے آخری حصے میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ دارین کی سعادتوں ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، جس آیہ کریمہ اور حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے عملنیر کے اجتماع میں ایک حدیث مبارکہ آدھی پڑھی گئی تھی، اور مجھے حکم ہے کہ اس کے آگے کی گفتگو کی جائے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور ہم کتنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ بہت ساری نعمتوں کو استعمال کر کے لطف اندوز تو ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی کتنی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، ایک دن آنے والا ہے جسے موت کا دن کہتے ہیں۔ قیامت جب آئے گی اور ضرور آئے گی، لیکن انسان کی آنکھیں جس وقت موت سے بند ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کی قیامت تو اسی وقت آ جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ اب وہ قیامت کی تیاری نہیں کر سکتا، روز جزا کی تیاری نہیں کر سکتا۔ موت آنے کے بعد انسان آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، ہر انسان پر ایک وقت آنے والا ہے، بلکہ ہر نفس پر ایک وقت آنے والا ہے جب اس کی روح کا رشتہ اس کے جسم سے ٹوٹ جائے گا، اور جب ٹوٹ جائے گا تو انسان پھر اچھے اور برے کیے کی سزا بھی پائے گا اور جزا بھی پائے گا۔ اچھا کیا ہے تو جزا ہے، برا کیا ہے تو سزا ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ صرف ذہنوں کا رشتہ حدیث مبارکہ کی کڑیوں سے جوڑنے کے لیے میں حدیث مبارکہ کو شروع سے ایک اختصار کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں۔ اس کے مفہوم کے اعتبار سے ایک مرتبہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور مولائے کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مبارک حجرے میں داخل ہوئے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیم کے کاشانِ اقدس میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور کو گھٹنوں پر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں
میں آنسو ہے۔ سیدہ کائنات نے عرض کی بابا جان یہ بتائیں رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، بابا جان آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سے فرمایا کہ میں معراج کی شب جب میں نے اللہ اکبر جنت کی سیر کی اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو اس وقت میں نے جن عورتوں کو، اپنی امت کی جن عورتوں کو عذاب الہی میں گرفتار دیکھا، آج وہ عورتوں کا عذاب مجھے یاد آ رہا ہے اور ان پر ہونے والے عذاب کو یاد کر کے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، وہ رسول جو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کریں، وہ رسول جو ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کریں، وہ رسول جو اپنی اولاد، ہم اپنی اولاد سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ حضور ہمیں پیار کرتے ہیں، ہماری اولاد ہم کو جتنا پیار کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے رسول ہم سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم پر ہونے والے عذاب کو یاد کر کے کیا کوئی آنسو بہاتا ہے؟ ہم خود بھی آنسو نہیں بہاتے، مگر قربان جائیں سید المعصومین کی ہم لوگوں سے محبت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ معراج کی شب جب میں نے عورتوں کو جہنم میں مشاہدہ کیا، ان پر جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 گنہگار عورتوں کا ذکر کیا، یہاں اختصار کے ساتھ ان 6 کا ذکر کرتے ہیں، 2 پر تبصرہ نہیں کریں گے، تیسری عورت سے جو ہے تھوڑی شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کریں گے۔ امید ہے میری یہاں پر موجود ہر بہن توجہ کے ساتھ سنے گی۔ یاد رکھنا میری بہنوں، اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کسی میں طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اس لیے عورتیں تو یوں بھی نازک ہوتی ہے، عورتوں کو صنف نازک کہا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سے فرمایا ایک عورت کو جہنم میں دیکھا گیا، اللہ اکبر، کہ اس کو بالوں کی وجہ سے بالوں کے بل جہنم کے اندر اوندہ لٹکایا گیا ہے اور اس کی کھوپڑی اس طریقے سے کھول رہی ہے، اللہ اکبر، جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کھولتی ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائیں صرف جہنم میں لٹکایا جانا ہی بہت بڑی چیز تھی عذاب کے اعتبار سے، لیکن اللہ اکبر بالوں سے باندھ کر لٹکایا جانا، پھر کھوپڑی کا اس طریقے سے کھولنا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کی جو ہے وہ کھولا کرتی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات نے پوچھا بابا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں بغیر دوپٹے کے نکلا کرتی تھی گھر سے، اجنبی مردوں سے بغیر دوپٹے کے ملاقات کیا کرتی تھی۔ آج دیکھ لیں عورتیں فیشن کے نام پر دوپٹوں کو گلے میں لٹکا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسری عورت سے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک عورت کی زبان بہت لمبی تھی اور زبان کے بل جو ہے اللہ اکبر اس کو باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں سیدہ نے پوچھا تو فرمایا وہ اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی تھی، منہ چلاتی تھی اور شوہر کا دل دکھاتی تھی، شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری جہنمی عورت کا ذکر کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا گیا جہنم کے اندر کہ چھاتیوں کے اور سینے کے بل اس کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کسی اللہ اکبر معمولی انسان کا قول نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں، اللہ اکبر یہ اس رسول کا فرمان ہے کہ جس کی نالین کے ذرے جھڑتے ہیں تو کروڑوں کو بولنے کا شعور نصیب ہوتا ہے، کروڑوں اہل زبان بنتے ہیں۔ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں
زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم کے اندر عورتوں کو سینے سے باندھ کر، چھاتیوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ نے پوچھا، بابا جان آخر جن عورتوں کو اللہ اکبر سینے اور چھاتی کے بل لٹکایا گیا ہے ان کا قصور کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ تب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، مردوں سے ناجائز رشتہ قائم کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بعض عورتوں کے لیے تو فرمایا شادی شدہ ہو کر بھی وہ دوسرے مردوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتی تھی۔ یقیناً ناسک کی خواتین ایسی نہیں، ہندوستان کی خواتین ایسی نہیں، لیکن دنیا بھر سے اس طریقے کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے، میرے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کانوں تک یہ گفتگو پہنچائے۔ دل کے کانوں سے میری بہنوں سنو، اور اس کے بعد جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک منتقل کرو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ کے حبیب نے، غیب داں نبی نے 1400 سال کے بعد یا آنے والے دور میں جو ہونا تھا اس کو جہنم میں مشاہدہ کیا۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حیا سے متعلق ارشاد فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ جس کے پاس حیا ہوتی ہے اسی کے پاس ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی کم ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج مغربی تہذیب کے چکر میں، آج فلموں کے چکر میں، سیریلوں کے چکر میں قوم کی بیٹیوں کی فکر کیا ہو رہی ہے؟ بے حیائی۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا۔ جہنم میں سینوں کے بل لٹکائی گئی عورتیں ناجائز رشتوں کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا ان بچیوں تک اس آواز کو پہنچا دے جو بچیاں اللہ اللہ محبت کے جھانسے میں آ کر محبت کے نام پر ناجائز تعلقات کی طرف بڑھتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، میری بہنوں، اگر کوئی بہن اس میں گرفتار ہے تو اس کو بتانا کہ دنیا کے اندر عورتوں کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک تو آزاد عزت دار عورت جو بالکل شریعت کے پیمانے کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اور دوسری کنیز عورتیں۔ کنیز عورتیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک دور تھا کنیزوں کا دور، اس دور میں کنیزوں کو اللہ اکبر رکھا جاتا تھا، اور جب کنیزیں ہوتی تھی تو اس کا کنیز رکھنے والا اس کے بھائی کو کوئی سالہ نہیں مانتا تھا، اس کے ماں باپ کو سسر نہیں مانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج کنیزوں کا دور تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا بوائے فرینڈ کے نام پر، گرل فرینڈ کے نام پر یہ جو ناجائز تعلقات کا سلسلہ قائم ہوا ہے، در پردہ عورت کو کنیز ہی بنایا جا رہا ہے۔ قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، محبت کے نام پہ کنیز بنایا جاتا ہے، قیمتی تحفوں کی لالچ دی جاتی ہے، محبت کے نام پہ کنیز بنایا جاتا ہے۔ جب چاہ چھوڑ دیا، جب چاہا بلا لیا۔ یاد رکھنا ایک مومنہ عورت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کے لیے حیا ہے، اور یاد رکھنا دنیا کی کوئی نعمت چلی جائے محنت کر کے پھر حاصل کر سکتی ہو، حیا وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ چلا گیا، عزت وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ وہ چلی گئی، آبرو وہ سرمایہ ہے،
ایک مرتبہ وہ چلی گئی، دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ آبرو کا سودا کر کے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان کیا میری بہنوں، اگر اللہ اکبر محبت کے نام پر، پیار کے نام پر، افیئر کے نام پر، ناجائز تعلقات کے نام پر اگر شادی بھی ہو گئی، 2% لوگوں کی شادی ہوتی ہے، 98% لوگوں کی شادیاں، 98% لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ نوجوان لڑکے خاص طور پہ مرد اس قدر معاذ اللہ عیاری کا شکار ہوتے، اس معاملے میں مکاری کا شکار ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک بھورا پھول کا رس چوس کر کے دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرتا، اسی طرح مرد جو ہے محبت کا جھانسا دے کر، پیار کا جھانسا دے کر، شادی کی لالچ دے کر، قیمتی تحفے دے کر اللہ اکبر عورت کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں اور پھر وہ برباد ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ سب اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہو جو کلمہ پڑھتا ہو، جو ایمان والا ہو، جو مسلمان ہو، تو بھی یہ بہت معیوب ہے، اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ مگر کیا کریں، اب ہم وہ دکھ والے دن دیکھ رہے ہیں، وہ تکلیف والے دن دیکھ رہے ہیں۔ کل تک تو یہ سارے ناجائز معاملات مسلم لڑکوں کے ساتھ ہوتے تھے، لڑکیوں کے، مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ کرتی تھی اور اس کی بھی اسلام اور مسلمین نے، علماء نے کبھی تائید نہیں کی، اور اب حالات ایسے پلٹا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہ کلمہ پڑھنے والی لڑکیاں منکرین اسلام سے اللہ اکبر ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں، اور وہ لوگ مضبوط اللہ ایک سازش کے تحت، منظم سازش کے تحت اچھے گفٹ دے کر، قیمتی گفٹ دے کر، الگ الگ طور کی لالچ دے کر بچیوں کو معاذ اللہ اکبر جرائم میں گرفتار کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی مذہب سے بھی دور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی مرتد بھی کر دیتے ہیں، اسلام سے بھی پھیر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا میری بہنوں، اگر جان دے کر ایمان بچے تو سودا سستا ہے، اس لیے کہ ایمان وہ سرمایہ ہے۔ بلال حبشی کو نہیں دیکھتے، حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مکے کی گلیوں میں پیٹا گیا، مکے کی گلیوں میں زخمی کیا گیا، ریت پر لٹا کر کے سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا، اس کے باوجود بھی منکرین اسلام ان کا ایمان چھین نہ سکے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، صرف شادی کی بنیاد پر، صرف گھر بسانے کے لیے تم اس رسول کو چھوڑ کر کے جا رہی ہو، اس رسول کا پیارا دین چھوڑ کر کے جا رہی ہو۔ اللہ اکبر، جس نے ظالم معاشرے میں عورت کو عزت عطا کی، لوگ تو بچی پیدا ہونے کے بعد بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کس نے بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا؟ وہ میرا اور تمہارا رسول ہے، وہ آمنہ کے لال ہے۔ اللہ اکبر، شوہر کی چتا پر عورتیں زندہ جلائی جاتی تھی، کس کے نظام پاک نے تمہیں بچایا جلنے سے، مردہ ہونے سے؟ اس رسول نے۔ آج شادیوں کے نام پہ جسے چھوڑنے کی بات کی جا رہی، آج معاذ اللہ جس کا دین چھوڑنے کی بات کی جا رہی، یاد رکھنا دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ ایمان والوں کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی راحت ہے، اور منکرین اسلام کے لیے آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس لیے دنیا کی رنگریلیوں کے لیے اور پھر منکرین اسلام سے تعلقات ناجائز پیدا کر کے کیا انجام کو پہنچ رہی ہے؟ اخبارات کے تراشے کم ہیں، میڈیا کی رپورٹیں کم ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک ایسی لڑکی جو ایسے ہی ماڈرن رستے پر چل کر، ایسے ہی ماڈرن بن کر کسی منکر اسلام کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر بیٹھی، بہت سارے اس نے معاملات کہے، ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آیا، ہم سے کوئی رشتہ مانگنے نہیں آیا، یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا۔ جانتی ہیں اس کی درد بھری کہانی سنو، زبان میری ہے بات اس کی۔ وہ لڑکی کہتی ہے ابتدا میں تو کالج سے مجھے محبت کا جھانسا دے کر ایک لڑکی سہیلی بن گئی، وہ بھی منکر اسلام تھی۔ سہیلی بننے کے بعد اس نے مجھے بہت پٹایا پھسلایا اور منکرین اسلام کے تہوار میں بلایا، اور بلانے کے بعد چند لڑکوں سے ملایا، یہ میرا بھائی، یہ کزن، اور یہ فلاں اور یہ فلاں، اور بعد میں اتنی آؤ بھگت کی گئی، اتنی جو ہے وہ تحفے تحائف دیے گئے۔ وہ لڑکی گھر آتی ہے، آنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بڑی تعریف کرتی ہے کہ وہ فلاں لوگ تو اتنی عزت کرتے ہیں لڑکیوں کی،
اور ایسا کرتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں. ماں باپ بھی جو ہے وہ متاثر ہوئے, ماں باپ کے لیے بھی تحفے تحائف بھیجے گئے تھے. پھر اس کے بعد وہ سہیلی بننے کا ناٹک رچنے والی لڑکی جس نے لڑکوں سے تعلقات قائم کروائے تھے, اس میں سے ایک لڑکا جو منکر اسلام تھا, کلمے کا منکر تھا, اللہ اکبر, اس ظالم نے دھیرے دھیرے تعلق پیدا کیے, اور تعلق پیدا کرنے کے بعد پھر گھومنے پھرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. گھومنے پھرنے کے سلسلے کے بعد پھر گفٹ اور پتہ نہیں کائے کائے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر جانتی ہو میری بہنوں, یاد رکھنا, اول بھی اسلام میں امن ہے, آخر بھی اسلام میں امن ہے. دین کو ہلکا مت سمجھو, دین چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ. یاد رکھنا میری بہنوں, جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گی, تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بنے گا. اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں سب لوگ, نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے, نہ مرنے کے بعد اس کے بعد کبھی دنیا میں آؤ گی. یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آنا ہے. بربادی کے چکر میں نہ پڑو, دین چھوڑ کر نہ جاؤ, مصطفیٰ جان رحمت کا نظام رحمت چھوڑ کر کے نہ جاؤ. اے خاتون جنت کی کنیزو, وہ لڑکی کہتی ہے, اللہ اکبر, اپنے انٹرویو کے اندر وہ کہتی ہے, جب اس سہیلی نے لڑکوں سے رابطہ کرا دیا اور پھر اس لڑکی کا ذہن بنا دیا گیا, جب خون ایک ہے, آنکھ میں آنسو ایک ہے, دل کی دھڑکنیں ایک جیسی ہے, اور پھر یہ ایک جیسا اور وہ ایک جیسا ہے, تو پھر شادی کے راستے میں مذہب رکاوٹ کیوں بنے؟ کسی بھی مذہب سے شادی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر, یہ فکر اس لڑکی کو دی گئی. سمجھانے والوں نے سمجھایا, منانے والوں نے منایا, بہت محنتیں کی گئی, لڑکی کو سمجھایا گیا, بیٹی اپنے مذہب کا قانون ہے, اس لیے کہ اللہ کا نازل کیا ہوا قانون ہے. اللہ کا ارشاد ہے کہ کوئی مومن عورت کسی مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی, اور کوئی مومن مرد کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتا. بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا, اگر کوئی مشرک تمہیں بہت اچھا لگتا ہے اور تمہیں بہت بھاتا ہے اور تمہیں بہت پسند آتا ہے, تو اس مشرک آزاد سے وہ غلام بہتر ہے جو مومن ہو. مشرک آزاد سے مومن غلام بہتر ہے نکاح کے لیے. اور فرمایا کہ کسی آزاد خوبصورت مشرکہ سے کوئی کنیز بہتر ہے جو وہ رشتے کے لیے, اس لیے کہ ہمارے یہاں اہمیت ایمان کو ہے, اسلام کو ہے. لوگ اپنے اپنے معیار کی بات کرتے ہیں, لوگ اپنے اپنے تعلقات کی بات کرتے ہیں, لوگ اپنی اپنی برادریوں کی بات کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے سب سے اول ایمان ہے, سب سے اول اسلام ہے. علامہ جامی کہتے ہیں, بندے عشق و شدی ترک نسب کن جامی, کہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. اس کی اس کی اولاد کہلانا وہ فخر کی بات نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی یہ بڑی چیز ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اسی طرح کی جیسے آج کل لڑکیوں کو بھوت سوار ہے, لڑکوں کو بھوت سوار ہے, ایسے ہی بھوت سوار ایک لڑکی کی داستان میں آپ کو اپنی زبانی سنا رہا ہوں, تاکہ آنکھیں کھول لو اور ہوشیار ہو جاؤ. میرے امام نے کہا تھا, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. سونا بن ہے, سونا پاس ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اللہ اکبر. تو وہ لڑکی جسے عشق کا بھوت سوار تھا, یہ کوئی عشق نہیں. جسے محبت کا بھوت سوار تھا, یہ کوئی محبت نہیں. وہ لڑکی کہتی ہے, سہیلی کا ڈھونگ رچنے والی لڑکی نے جب لڑکے سے لڑکوں سے تعلقات جڑوائے, اور ایک لڑکے نے اللہ اکبر آفر کیا افیئر کا اور محبت کے جھانسے میں دے کر کے مجھے پھانس لیا. پھر اس کے بعد گھومنا پھرنا, تحفے طائف کا تبادلہ, اور ایک دن یہ آیا کہ وہ لڑکی اس منکر اسلام سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی, نکاح کرنے کے لیے اس مشرک سے تیار ہو گئی. اور پھر کیا ہوا, سمجھانے والوں نے سمجھایا, رونے والے روئے, آہو بکا کرنے والوں نے کیا. یاد رکھنا میری بہن, ماں باپ کو کا دل دکھ
دکھا کر کوئی حج کو جائے تو اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا. ماں باپ کا دل دکھا کر پورے خاندان کو بے چین اور بے قرار کر کے پوری خاندان کی ناک کٹا کے کوئی شادی کرے, اللہ اسے کیسے خوشیاں عطا کرے گا؟ اور پھر کیا ہوا؟ اس نے منکر اسلام کے ساتھ شادی تو کر لی, مشرک کے ساتھ شادی تو کر لی, لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکی کہتی ہے ایک دو دن چین کے گزرے تھے, پھر اس کے بعد وہ لڑکی نے کہا وہ دن آیا کہ کمرے میں مجھے داخل کیا گیا اور کئی لڑکے وہاں جمع تھے اور سارے لڑکے مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. میں اپنے شوہر کو پکارتی رہی, آواز دیتی رہی, مگر اس ظالم نے میری کوئی مدد نہ کی اور وہ وہاں پر کھڑا رہا. یہاں تک کہ کئی مردوں نے مجھے اللہ اکبر جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے ویسے میرے ساتھ سلوک کیا, بدسلوکی کی, اور وہ کھڑا ہوا تماشا دیکھتا رہا. یہاں تک کہ جب میری جان پر یہ بار ہو گیا کہ میں مر سکتی ہوں اور ادمری ہو گئی ہوں, ان ظالموں نے مجھے چھوڑا. میں چیختی اور چلاتی رہی, آخر کار جب میری جان بھی اس کے بھی لالے پڑ گئے تو پھر حال یہ ہوا جب وہ چھوڑ کر کے چلے گئے تو بعد میں جس کو اپنا دوست, اپنا شوہر, رفیق سفر سمجھتی تھی اس نے بھی منہ پھیر لیا. اور لاسٹ میں نوبت یہ آئی کہ مجھے طوائف خانے میں داخل کرنے کا پلان بن گیا, مگر اب حالات یہ تھے وہ جس کو شوہر سمجھ کر میں نے جس کی محبت کے جھانسے میں اپنا گھر چھوڑا, مذہب چھوڑا, سب چھوڑا, اس کے لیے ساری قربانیاں دی تھی. میں نے سوچا تھا کہ یہ رفیق سفر بنے گا زندگی کے لیے, وہ ظالم نے تو منہ موڑ لیا اور طوائف خانے تک پہنچانے کی نوبت آ گئی. لیکن اللہ اکبر, اب میں پلٹ کر ماں باپ کی طرف جانا چاہتی تھی تو وہ معاشرہ بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا, اور اس نے اللہ اکبر پھر یہ دکھ بھری کہانی سنائی. آپ جانتی ہیں میری بہنوں, اللہ اکبر پھر وہ ایک مدرسے میں لا کر کے ڈالی جانے والی تھی اور مدرسے کے داخلے کے لیے بات کہی گئی. ہم نے بہت کوششیں کی, کاوشیں کی کہ کسی طرح مدرسے والے اس کو لے لے. مدرسے والوں نے کہا ذمہ کون لے گا؟ اللہ اکبر, یہ صورتحال ہے, یہ دردناک, یہ تو ایک داستان ہمارے سامنے آئی, ایسی درجنوں دکھ کی داستان ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یاد رکھنا جو قوم خدا سے وفا نہ کرے, وحدہ لا شریک سے وفا نہ کرے, جو قوم رسول اللہ سے وفا نہ کرے, وہ قوم کسی عورت سے کیا وفا کر سکتی ہے؟ اس لیے آوارگی کی راہ پہ نہ جاؤ. اور پھر آپ کو بتاؤں, یہ ناجائز تعلقات کسی مسلم سے ہو یا منکر اسلام سے ہو, ناجائز تو ناجائز ہے, حرام تو حرام ہے. میری بہنوں آپ کو بتاؤں, دل کے کانوں سے سن لو, اللہ اکبر, جب مرد کسی سے افیئر کے معاملات کرتے ہیں, ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں, تو صرف اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے, صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے. اور یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں, اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ جو دنیا میں زنا کرے گا میں اس کو آگ کا کرتا پہناؤں گا, اس کو آگ کا لباس پہناؤں گا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا جس کو میں جب آگ کا کرتا پہناؤں گا زنا کرنے والے مردوں کو اور عورتوں کو, جب میں جہنم کی آگ کا کرتا پہناؤں گا وہ اتنا وزنی ہوگا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے, جس سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسا کرتا جہنمی مردوں کو اور جہنمی عورتوں کو آگ کا بنا ہوا کرتا پہنایا جائے گا. میری بہنوں بتاؤ, جب پہاڑ ریزہ ریزہ اس کرتے کی وجہ سے ہوگا تو انسان کے جسم کا کیا بنے گا, انسان کے جسم کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اس لیے یہ دنیا ہے, دنیا, اس فریبی اور مکار دنیا سے دل نہ لگاؤ, حرام کام نہ کرو, ناجائز تعلقات کی طرف جانے والی بچیاں, اللہ اکبر, خدا کرے ان کے کان تک آواز پہنچ رہی ہو, گزارش ہے اللہ نے آبرو دی, عزت دی, اسلام جیسا مذہب دیا تو اس سے جڑ کر کے رہو.
انتظار کرو. اللہ نے درختوں کی پتیوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا, انسان کے سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا. بالوں کی چمڑی پر جو بکریوں کی چمڑی پر جو بال اگتے ہیں, اللہ نے ان بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا, تو اللہ نے کسی انسان کو بے جوڑ کیسے پیدا کیا؟ اللہ نے تمہارا مقدر لکھا, رشتے آسمان سے بن کر آتے. انتظار کرو. اور یہ جو ایک فکر ہے نا کہ میں پڑھی لکھی ہوں تو مجھے بھی پڑھا لکھا بہت شوہر ملے, اچھی بات ہے, لیکن اتنا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ دنیا ہے, یہاں ہر مراد کسی کی پوری نہیں ہوتی. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے یہاں جس کی ہر مراد پوری ہوئی ہو. مقبول سے مقبول ترین بندہ بھی اس دنیا میں آپ کوئی نہ کوئی مراد دنیا سے لے کر گیا ہے. مولا کائنات علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا, اللہ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ فرمایا میں ارادہ کرتا ہوں, وہ میرا ارادہ توڑ دیتا ہے. تب میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی کہ جو علی کا ارادہ توڑ دے وہ کتنی بڑی قوت ہوگی. تو میری بہنوں, یہاں کوئی کتنا بھی مقبول بندہ ہو, اس کی ہر مراد پوری نہیں ہوئی ہے. جب مقبولوں کی ہر مراد پوری نہیں ہوئی ہے تو ہم لوگ تو گنہگار لوگ ہیں. اپنی ہر مراد یہاں کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ دنیا اسی کو کہتے ہیں جہاں ہر مراد پوری نہ ہو, ہر چاہا پورا نہ ہو, اور جنت اس کو کہتے ہیں کہ جو چاہو وہ سب مل جائے. یہ دنیا اور جنت میں فرق ہے. اس لیے یہاں ہر ایک کی ہر مراد پوری نہیں ہوگی. کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, کمپرمائز کرنا پڑے گا, اپنی خواہشات کو کچلنا پڑے گا. تو یہ جو فکر ہے, میں خوبصورت ہوں تو خوبصورت ہی شوہر ملے, میں بہت پڑھی لکھی ہوں تو پڑھا لکھا ہی ملے, کہیں نہ کہیں تقدیر سے سمجھوتا کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. کوئی چاہتا ہے کہ میری آنکھیں ایسی ہو, اللہ نے بنایا ایسی, آپ کو سمجھوتا کرنا پڑے گا, رضا میں راضی رہنا پڑے گا. میری جلد ایسی ہو تو ویسی ہو ضروری نہیں ہے, اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. تو اللہ کے فیصلے پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے, اور اگر اللہ کے فیصلے پہ بندہ راضی رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو نوازتا ہے, اور جو اللہ پر اعتراض کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. آئیے اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں, حالانکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے, میں وہ حدیث پوری پڑھوں گا آج انشاءاللہ اور وہ پورا کر دوں گا, لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, بڑی خوبصورت روایت یاد آئی, اور آپ سے بھی کہتا ہوں جو یہاں بہنیں موجود ہیں, فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے خواتین کو بہت بڑی قربانی دینی ہوگی. یعنی اگر آپ بہو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہی ہے تو آپ کو بھی اپنے بیٹے کو سمجھانا پڑے گا کہ جہیز کے معاملات کو ہم نظر انداز کریں, مانگنے کے معاملات کو نظر انداز کریں, کوشش کریں بغیر جہیز کی شادیاں کرنے کے. اور یہ کام بیٹے والے کر سکتے ہیں. اگر بیٹوں کی ماں یہ ٹھان لے کہ میں نے بغیر جہیز کے غریب کی بچیوں کو بہو بنا کر لانا ہے, انشاءاللہ جہیز تو چند دنوں تک کام آتا ہے, لیکن کسی غریب کے دل سے دعا نکل جائے, اللہ تمہاری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. اس لیے شادی کے اخراجات کم ہونے چاہیے. عورتیں اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے. دلہن کے گھر سے زیورات کا مطالبہ کرنے کی بجائے دولہے والے خود یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں لے جائیں گے, ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے, واقعتاً سنت کے مطابق شادی کریں گے, پھر دیکھیے انشاءاللہ اس پر ہم بند باندھ سکیں گے. اللہ اکبر. دین سے نکلنے والی لڑکیوں کو ہم واپس سے ان کو ایمان اور یقین کی طرف بلا سکیں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, لیکن اپنے ظالم معاشرے نے یہ کیا ہے کہ بچیوں کی شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے, اتنا مہنگا کر دیا ہے, اور طرح طرح کی رسومات کے اندر مبتلا کر کے بربادی کے دہانے پر پورے معاشرے کو پہنچا دیا ہے. اس لیے میری گزارش ہے, خواتین جو ساس بننے والی ہے, نندے بننے والی ہے, جٹھانیاں ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ گھر کا ماحول ایسا کرے کہ جہیز کا خاتمہ ہو, جہیز کی رسم کا خاتمہ ہو. اب تو جہیز جوا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. جیسے لوگ جوا کھیلتے ویسے آج لوگ رشتوں کے معاملے میں جو ہے اس طرح سے مطالبہ کرتے ہیں جیسے کوئی جوا کھیلنے کے لیے وہ آ گئے ہو. لا الہ الا اللہ. کیا منہ دکھائیں گے لوگ اللہ کی بارگاہ میں, کیا منہ دکھائیں گے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھ لیا, او حاجی نمازی بننے والوں اور دین کے دعوے داروں, میری امت کی بیٹیاں ارتداد کے فتنے میں مبتلا ہو رہی تھی, اس وقت تم نے کیا کیریکٹر ادا کیا, کیا رول ادا کیا؟ اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اگر تم عالم نہیں, تم خطیب نہیں, تم مفتی نہیں, تم محدث نہیں, تم لوگوں کو تو نہیں سدھار سکتے, کم سے کم اپنے گھر کے اعتبار سے اگر چند بچیوں کا بوجھ تم اٹھا لو اور بغیر جہیز
جہیز کی شادیاں شروع کر دو, بغیر رسومات کی شادیاں شروع کر دو, تو کیا ہماری قوم کی بچیوں کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ لیکن افسوس ہے, بہرحال اگر قوم کے بڑے یہ نہیں سوچتے تو شادی کرنے والی بچیاں خود ہی کمپرمائز کرنے کا ذہن بنائے, اپنی خواہشات کو کچلنے کا ذہن بنائے, صرف یہ فکر لے کر چلے ہمارا کوئی معیار نہیں, ہمارا معیار صرف ایمان اور اسلام ہے بس. جو مومن ہوگا اس کے ساتھ اگر رشتہ طے ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور کسی غیر مومن کو, کسی منکر اسلام کو نہ ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں, نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر دکھ اٹھا لیں گے لیکن کسی منکر اسلام سے کبھی نظریں نہیں لڑائیں گے. اس کی برکتیں دیکھنا انشاءاللہ اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے گا. آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث ملاحظہ کریں, بڑی خوبصورت سی حدیث ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی تھے, نوجوان صحابی, بڑے بہادر تھے مگر حبشی النسل تھے, موٹے موٹے ہونٹ تھے, بڑے بڑے دانت تھے, پکا کلر تھا جسے لوگ کالا رنگ کہتے ہیں. میں صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتا, لیکن اگر آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ پکا رنگ تھا, گھٹ پکا رنگ, بالکل جیسے حبشیوں کا رنگ ہوتا ہے وہ حبشی تھے, رنگ پکا تھا, موٹے موٹے ہونٹ تھے, بڑے بڑے دانت تھے, اور حضور علیہ السلام کے وہ ایسے بھولے بھالے سیدھی طبیعت کے صحابی تھے. حضور علیہ السلام خود بھی ان سے مزاح فرماتے تھے, مذاق کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, وہ بارگاہ رسالت میں آئے, آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, او فلاں تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ مدینے کے لوگ خوبصورت ہیں, مالدار بھی ہیں, مدنی لوگ غیر مدنی کو بیٹیاں نہیں دیتے, حبشی کو کیا بیٹی دیں گے؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضور نے پھر فرمایا, تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ دوسری بار کہا, ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. جب آنکھ میں آنسو آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی, حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. میرے آقا علیہ السلام کا دل بڑا نرم تھا, حضور نے کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. اس صحابی کی آنکھوں میں, نوجوان صحابی حبشی تھے, آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور مدینے کے لوگ کون بیٹی دے گا مجھے؟ کریم آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا اور میرے رسول نے, سچے نبی نے ارشاد فرمایا, جاؤ جاؤ اور فلاں جو بڑا خوبصورت قبیلہ ہے, بڑا مالدار قبیلہ ہے, اس گھرانے میں بڑی خوبصورت بیٹی ہے, جا کر ان کے دروازے پہ دستک دو, اور دستک دینے کے بعد ان سے کہنا کہ میں نے سلام کہا, میرا سلام پہنچاؤ, اور ان سے کہنا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کا رشتہ وہ تمہارے ساتھ طے کر دے. اللہ اکبر. خوش نصیبی یہ تھی کہ اگر وہ ہاں کر دے تو اللہ کے رسول نکاح میں خود تشریف لائیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں خود شرکت ہوگی. وہ گئے اور دروازے پہ دستک دی. دروازے پہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا. اس صحابی نے, جو مالدار بھی تھے, خوبصورت قبیلے سے تعلق تھا, خوبصورت بیٹی رکھتے تھے, انہوں نے پوچھا اس وقت تم, تو پوچھا اس وقت تم, تو عرض کیا کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوں, حضور نے آپ کو سلام کہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے, خوش نصیبی میری. اور کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے سلام کہا. سلام کا اور بھی کوئی بات ہے؟ ہاں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو, اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو, حضور کا حکم ہے. اب انہوں نے دیکھا سر سے لے کے پیر تک کوئی انسان ولی ہو, صحابی ہو, عالم ہو, محدث ہو, فقیہ ہو, لیکن دل میں اولاد کے لیے جذبات کم و بیش ایک ہی ہوتے ہیں. باپ باپ ہوتا ہے, ڈگری کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے, انسان کی صلاحیت کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے. ایک باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ باپ ہی کے دل میں ہو سکتے ہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک اس جوان کو دیکھا اور اس کے بعد خیال آیا اگر ہاں کر دوں, اتنی خوبصورت بیٹی کو حبشی کے بندن میں باندھ دوں جس کا خود کا مکان بھی نہیں, کوئی کاروبار بھی نہیں, کوئی کھاتا پیتا گھر نہیں, اللہ اکبر, تو میں اپنی بیٹی کو کیسے مناؤں گا؟ ایک اپنی بیٹی کے مستقبل کو ایک حبشی کے بندن سے باندھ دوں. اور دوسری طرف خیال آیا اگر نہ کہوں تو حضور کے حکم کا انکار ہوگا, ایمان اس طرف خطرے میں ہے, ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے, ایک طرف اپنی آخرت ہے, جواب کیا دوں؟ فوری طور پہ کہا رکو, ٹھہرو, میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں. اور جیسی بیوی کے پاس جا کر کے بات رکھے, اس سے پہلے
بھلے کہ ان کی بیوی کچھ کہتی، خوبصورت حسین و جمیل بیٹی جس کی واقعی تربیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے سائے میں کی گئی تھی، ماں باپ کچھ اور فیصلہ کرتے، اس جب وہ خوبصورت سی لڑکی نے جواب دیا، امی اور بابا نہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے۔ تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ اکبر، کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے، دادی دادا طے کرتے، نانا نانی طے کرتے، قبیلے کے لوگ طے کرتے، تمہاری بیٹی کا رشتہ محمد الرسول اللہ نے طے کیا، آمنہ کے لال نے طے کیا۔ ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی، ہر غربت کو برداشت کر لوں گی، ہر تکلیف کو برداشت کر لوں گی، مگر حضور کو ناراض نہیں کروں گی، اللہ کے حبیب کو ناراض نہیں کروں گی۔ بابا آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے۔ جلدی سے ہاں کر دے بابا، میں یقین دلاتی ہوں ہر دکھ درد سہ لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ہاں کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی اتنا خوش ہوئے میرے آقا، آقا نے اس بچی کو دعا دی، آقا نے دعا دی، اللہ تجھے خوش رکھے۔ حضور نے دعا بھی خوش رکھے۔ خدا کی قسم میرے نبی کی دعا، جانے دعا کی دعا کیا ہے؟ اگر وہ کسی کو پیار سے دیکھ لے تو اس کی نسلوں کا مقدر سنور جائے۔ حضور کسی کے لیے دعا کرے تو حضور کی دعا کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ پھر کیا ہوا؟ حضور نے دعا دی اور دعا دینے کے بعد حبشی سے نکاح ہو گیا۔ چند ہی دن میں اللہ نے اس حبشی کو بڑا کاروبار بھی دے دیا، اچھا گھر بھی دے دیا۔ مدینے کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی تھی کہ سب سے زیادہ خرچیلا اگر مدینے میں کوئی گھر ہے مدینہ منورہ میں تو وہ اسی لڑکی کا گھر ہے جو مدنی ہو کر حضور کی خوشی کے لیے حبشی کے ساتھ شادی کر چکی ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا نے اس کی زندگی کو جنت نشان بنا دیا، خوشیوں سے بھرپور کر دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا سمجھی آپ؟ حضور کی دعا کے لیے، حضور کی دعا لینے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے صرف ایمان اور اسلام پر خیال رکھو کہ اپنا کوئی معیار نہیں ہے، اسلام ہمارا معیار ہے۔ جہاں ایمان و اسلام ہو، اس لیے کہ اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی ڈگری ہے۔ ساری کاغذ کی ڈگریاں جو دنیا کی ہے، میں اس کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں، لیکن یاد رکھنا ساری کاغذ کی ڈگریاں قبر کے باہر رہے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی۔ اور اس ڈگری کی شان یہ ہے جب ایمان کی ڈگری لے کر کے جاؤ گی تو فرشتے بھی تعظیم کریں گے۔ امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، اس لیے اپنا معیار یہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت دیکھی جہنم کے اندر، اللہ اکبر، جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے اور وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ سیدہ نے پوچھا بابا ایسا کیوں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جنابت سے، حیض و نفاس سے پاک ہوتی تھی تو وہ غسل نہیں کرتی تھی۔ اب میں یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بہنیں بیٹیاں مائیں سب ہے، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ حضور محقق مسائل جدیدہ سے آپ نے مسائل پوچھے ہیں، صرف حیا کے پردے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 7 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی ناپاکی کے ایام ختم ہو جائے عورتوں کو چاہیے وہ غسل کرے اور غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی ناپاکی کے دن ختم ہو جائے غسل کرو اور نماز شروع کر دو۔ یہ ہمارے علاقے میں ناسک سے لے کے برہان پور تک یہ جتنا پٹا
پٹا ہے اور پھر ادھر دکن کا پٹا. اس طرف یہ دیکھا جا رہا ہے, سنا جاتا ہے کہ عورتیں پاک ہونے کے بعد بھی, ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد بھی, بچے کی ولادت کے بعد چلے کا انتظار کرتی رہتی ہے, 40 دن کا انتظار کرتی رہتی ہے, نماز شروع نہیں کرتی, روزے چھوڑتی رہتی ہے. ایسی عورتوں کے لیے وعید ہے یہ کہ ان کے بالوں سے ان کو باندھ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا. اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں, یہ مسئلہ میں بہت اوپن بیان نہیں کر سکتا, آپ نہائی تقدس مآب ہے ہمارے لیے, لیکن حق بیان کرنے میں اللہ رسول نے حیا سے منع فرمایا ہے. اس لیے میں نے جتنا ہو سکا حیا کے پردے میں عرض کر دیا. یہاں عالمہ موجود ہیں, معلمات موجود ہیں, تفصیلات آپ ان سے معلوم کر لو, مگر یاد رکھو جب ناپاکی کے دن ختم ہو جائے, غسل کرنے میں تاخیر کرنے پر حضور نے وعید بیان فرمائی ہے کہ بالوں سے باندھ کر ہاتھ اور پیر کو جہنم میں لٹکایا جائے گا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب جنابت کی غسل کی حاجت ہو تو بھی بہت دیر تک, 11 بجے تک, 12 بجے تک, آدھے دن تک اسی حالت میں نہ رہو, بلکہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے, کیونکہ جہاں جنابت والے مرد اور عورتیں رہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اس کا خیال کریں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 5ویں عورت جہنم میں دیکھی گئی. آقا ارشاد فرماتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5ویں عورت جو جہنم میں دیکھی گئی اس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا اور اس کا پورا جسم گدھے کی طرح تھا, چہرہ سور کی طرح, جسم گدھے کی طرح, اور وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام, اللہ اکبر, ذرا غور تو کرو میری بہنوں, اللہ کے رسول جہنم کا مشاہدہ کر کے سیدہ کائنات اور مولا علی کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. اور بہت کم روایتیں ایسی جس کو سیدہ نے روایت کیا ہے, جو روایت میں پڑھا اس کو سیدہ کائنات نے بھی روایت کیا, مولا علی نے بھی روایت کیا. تھوڑا تصور کرو میری بہنوں, آقا فرما رہے ایک عورت جہنم میں دیکھی گئی جس کا منہ سور کی طرح تھا, جسم گدھے کی طرح تھا. اس وقت میرے آقا علیہ السلام سے سیدہ نے پوچھا, بابا جان آخر اس کا یہ حال کیوں تھا, یہ حال ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے. جس کا منہ سور کی طرح, جسم گدھے کی طرح تھا, وہ عورت میں 2 گناہ تھے, وہ 2 گناہ کرتی تھی. نمبر 1 جھوٹ بولتی تھی, نمبر 2 چگلی کرتی تھی. ایک تو جھوٹ بولنا, نمبر 2 چگلی کرنا. آج تو عورتیں جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتی, ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ پر عورتوں نے ڈبل PhD کر لی ہے. یہ حالات ہی عورتوں کا, خواتین کا. حالانکہ مرد بھی جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ تو بلکہ عام ہی ہو گیا ہے. اللہ اکبر, سوچو یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اللہ کی بندیوں, سور جیسا منہ ہوگا جھوٹ کی وجہ سے, گدھے جیسا جسم ہوگا. یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے. اللہ کے رسول, جھوٹ نہ بولو, جھوٹ سے کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ اکبر, یہاں تک فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا, یہ تو منافق کی نشانی ہے. جھوٹ نہ بولو, اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچاؤ. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, 95% لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں بندوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے. میں کہتا ہوں 1000 ناراضگیاں مول لے لو, اللہ کو ناراض مت کرو, اللہ کو راضی رکھو. اور دوسری چیز چگلی. چگلی بھی بڑی خطر. چگلی کا مطلب کیا؟ چگلی کسے کہتے ہیں؟ چگلی کا مطلب ادھر کی بات ادھر لگانا. آج سے 50 سال پہلے تک کے لوگ کہتے تھے عورتیں چگل خوری کرتی ہے, لیکن اب تو مرد بھی چگل خور ہو گئے, اللہ ماشاءاللہ. ادھر کی بات ادھر لگانا, ادھر کی بات ادھر لگانا, یہ چگلی ہے. چگلی, اگر چگلی سے آدمی بچ جائے, چگلی سے انسان بچ جائے تو دنیا کے 90% جھگڑے ختم ہو جائے. گھر کے جھگڑے, محلے کے جھگڑے, سارے جھگڑے ختم ہو جائے. یہ جھگڑے چگلی کی وجہ سے. ادھر کی بات ادھر, ساس کی بات جٹھانی تک, جٹھانی کی بات دیورانی تک, دیورانی کی بات فلاں تک, ننن تک, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جھگڑے اس میں ہوتے ہیں. پھر یہ چگل خوریاں کبھی کبھی طلاق تک کی نوبت لے جاتے ہیں. اس لیے چگلی سے بچو. ایک بات ہے امام غزالی نے لکھی ہے, میں عرض کر دوں, سن لے. اللہ اکبر, جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیے اور ان کا کرتا اتار لیا, بکری کے خون میں بہا کر, بکری کے خون میں بھگا کر کے روتے پیٹتے آئے اور اپنے بابا سے کہا, بابا بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اور ثبوت کے طور پہ ایک بھیڑیا بھی پکڑ لائے. امام غزالی لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ثبوت کے طور پہ کتنے لوگ جو ہے وہ کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں. بکری کے خون میں کرتا ڈبو لیا,
اور بھیڑیا بھی پکڑ لیا ثبوت کے طور پہ کہ کتنا پکا ثبوت ہے، یعقوب تو اللہ کے نبی تھے علیہ السلام۔ تو بہرحال جب وہ کرتا پیش کیا تو کرتا آپ نے دیکھا، تو دیکھو جب انسان غلطی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھوڑ ہی دیتا ہے، تو کرتا دیکھا تو یعقوب علیہ السلام ہنسنے لگے روتے روتے، کہا کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کھا گیا، اور کرتا جیسا کہ ویسا ہی۔ بھائی جب جانور کسی انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتا پھاڑے گا نا، تو کرتا تو جیسا کہ ویسا ہی ہے، اور پورا انسان کھا گیا، کیسا ہوشیار بھیڑیا تھا۔ تو کہنے لگے بابا یہی بھیڑیا تھا، یہ کھڑا اس کو ہم پکڑ کے لائے۔ تو حضرت یعقوب نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے، میرے یوسف کو، خوبصورت یوسف کو کھانا تجھے کیسے گوارا ہو گیا، تو نے کیسے کھا لیا؟ تو چونکہ نبی تھے نا یعقوب علیہ السلام، تو بھیڑیے نے نبی سے بات کی، اور بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی، آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہے، اور اللہ نے جانوروں پہ حرام کیا ہے نبی کو کھانا، میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا، انہوں نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے، یہ مجھے زبردستی پکڑ کے لائے، میں تو اپنے دودھ شریک بھائی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، اور یہ مجھے پکڑ کر کے لائے۔ تو تب حضرت یعقوب نے کہا بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں۔ کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ کہا بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی، اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا، چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھیڑیا ہو کر چگلی سے بچا، اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن وہ بھیڑیا جنت میں داخل کیا جائے۔ میری بہنوں سوچو، اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا۔ سوچو تو صحیح، اندازہ تو فرمائے، جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضور علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، اسی طرح سے وہ بھیڑیا بھی جو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں چگلی سے بچو۔ اور آخری بات اور اپنی گفتگو مکمل، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھٹی عورت کو دیکھا گیا، چھٹی عورت، اس کا حال یہ تھا کہ وہ کتے کی شکل میں تھی، چھٹی عورت کتے کی شکل میں تھی، اور اس کے منہ میں آگ داخل کی جا رہی تھی۔ چھٹی عورت جہنم میں کتے کی شکل میں تھی، اور اس کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی تھی، اور وہ پاخانے کے مقام سے آگ نکل رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جہنم کی آگ کے چابک سے اس کی پٹائی کی جا رہی تھی، یہ اس کا حال تھا۔ تو سیدہ نے عرض کی بابا جان، وہ عورت جو کتے کی شکل میں اس کا منہ کر دیا اور منہ میں آگ ڈال کر پاخانے کے مقام سے آگ نکل رہی تھی، اور جب وہ جہنم کی آگ کے گوزے سے، چابک سے اس کو مارا جا رہا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ تو آقا نے فرمایا وہ عورت دے کر احسان جتانے والی تھی، یعنی کسی پہ احسان کر کے احسان جتانا۔ جیسے ایسے ہوتا ہے نا، کوئی غریبی میں ہوتا ہے، پھر آپ کے یہاں برتن جھاڑو کرنے آتی ہے، یا کوئی غریب میں ہوتی ہے، نندے غریب ہوتی ہے، بہنیں غریب ہوتی ہے، بھائی غریب ہوتے ہیں، رشتہ دار غریب ہوتے ہیں، آپ کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں، پھر کبھی آپ ان کو کسی کام کے لیے کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، تو کہتے ہیں بھول گئے اپنے پچھلے دن، ہم ہی تو تمہارا بوجھ اٹھاتے تھے، ہم ہی تو تمہاری مدد کرتے تھے۔ یا پھر غربت کے دن ان کے ختم ہو جاتے، وہ بھی مالدار ہو جاتے، تو لوگوں کو بولتے پھرتے ارے جب اس کے دن اچھے نہیں تھے، کوئی منہ نہیں لگاتا تھا تو ہم پالتے تھے، ہم کھلاتے تھے، بچوں کی فیس ہم بھرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ کہا فرمایا جو دے کر احسان جتائے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو دے کر احسان جتاتے، احسان کر کے احسان جتاتے، احسان کر کے احسان مت جتاؤ، منہ کتے کا ہوگا، منہ میں آگ ڈالی جائے گی، اور آگ کی لگام سے، اللہ اکبر، آگ کے چابک سے جسم کو مارا جائے گا۔ اس لیے کسی پہ احسان کرو، اللہ کے لیے کرو، بھول جاؤ، احسان نہ جتاؤ۔ کسی کی بھی مدد کرو اللہ کے لیے، احسان جتانا چھوڑ دو۔ تو دیکھتے عورتیں تو نمک دیتی ہے تو بھی احسان جتاتی، عورتیں چپلیں دیتی تو بھی احسان جتاتی۔ یاد رکھنا، احسان کر کے احسان نہ جتاؤ، اور اگر جتانے کی عادت ہے تو احسان ہی نہ کرو۔ پھر اور ایسی بات نہیں کرتا آپ سے، لیکن اتنا کہتا ہوں احسان جتانے سے توبہ کرو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔